حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ملک بھر میں آج مجالس اور جلوس نکالے جائیں گے۔ لاہور میں چہلو میں شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ دہلی دروازہ سے برآمد ہوگا۔ 7000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ کراچی میں چہلو میں امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر روڈ سے نکالا جائے گا اور امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھاردر پر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں چہلم کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، مقررہ راستوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تعینات ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ کا آج کراچی سمیت مختلف اضلاع میں موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی میں چہلم کے جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، کنٹینرز لگا کر مقررہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس کے 5000 سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ جلوس کی گزرگاہوں کو سی سی ٹی وی کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا۔ بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل شروع ہوگا۔ چھاچھڑ اور مٹھی سمیت ضلع تھرپارکر اور بدین میں موسلادھار بارش۔ سندھ بھر میں آج سے 29 اگست تک گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ ڈویژن، سانگڑ، گھوٹکی، سکھر اور خیرپور میں شدید بارشیں متوقع۔ شہری علاقوں میں سیلاب کا خدشہ، متعلقہ محکموں کو انتباہ جاری۔ کراچی میں متوقع بارشوں کے باعث رین ایمرجنسی نافذ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میونسپل سروسز کو ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ شہر میں ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ معاملات پر اہم بیٹھک۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حکومتی اتحاد کے تحریری معاہدے پر مشاورت، کچھ نکات پر عمل درآمد فوری اور باقی نکات پر ٹائم فریم دینے پر اتفاق۔ دونوں جماعتیں معاہدے کے بقیہ نکات پر مرحلہ وار عمل درآمد کرنے پر متفق۔ حکومت قانون سازی، بجٹ اور تمام پالیسیوں پر قبل از وقت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کی پابند ہوگی۔ فریقین کا اتفاق، ملک کے استحکام کے لیے دونوں جماعتوں کا مل کر چلنے پر بھی اتفاق۔ یہ تاثر درست نہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں حصہ مانگ رہی ہے۔ ہم اتحادی حکومت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارا فوکس مہنگائی اور لاقانونیت کو کم کرنا ہے۔ ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی جو مسائل کو دیکھے گی۔ عوام کو عارضی نہیں مستقل ریلیف دینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کی پنجاب میں بجلی ریلیف پر تنقید۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ وزارتیں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے قوم کو عارضی ریلیف نہ دیے جائیں، سبسڈیز سے جان چھڑوائی جائے اور ایک حقیقی ریلیف کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی، دونوں جماعتوں میں کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کمیٹی نے مزید ایک اور کمیٹی بنا دی۔ سب کمیٹی معاہدے کی روشنی میں مطالبات کا جائزہ لے گی۔ سب کمیٹی طے کرے گی کس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں۔ 2 ستمبر کو ہونے والی میٹنگ میں سب کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھیجی جائیں گی۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، راولپنڈی میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز، ڈی پی اوز، سی پی اوز کی تعیناتیوں پر خاموشی۔ حکومت پر اس معاملے پر دباؤ نہیں بڑھانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کا موقف، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیوں، مارکیٹ کمیٹیوں، اتھارٹیز، کمپنیز میں چیئرمین شپ اور سی ای او کی تعیناتی میں جگہ دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں لا آفیسرز کا کوٹا دیا جائے۔ مریم نواز سے مہینے میں ایک ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ، اب مطالبات جائز ہے، ملاقات سے متعلق 31 اگست کو ہونے والی میٹنگ میں جائزہ لیں گے۔ نون لیگ کا جواب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 23 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے نظام میں تبدیلی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2020-21 ایوان میں پیش ہوگی۔ ملک میں منکی پاکس کے بڑھتے کیسوں پر توجہ ڈالا، نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 28 اگست کو طلب کر لیا۔ ارکان پارلیمنٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔
चारों शानित जीत। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश के हाथों टेस्ट मैच में शिकस्त। मेहमान टीम ने 10 विकेटों से कामयाबी समेटी। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। पूरी टीम की 140 रन पर हिम्मत जवाब दे गई। बैटर्स की तो चल में आएगी रेत बरकरार। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अब्दुल्ला शफीक 37, कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22 रन बना सके। ओपनर साइम अयूब 1 रन, साउद शकील और सलमान आगा खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। शाहीन अफरीदी 2, नसीम शाह 3, मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग्स में 565 रन बनाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 14 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके। कौमी टीम ने 12 टेस्ट जीते। एक में कामयाबी बांग्लादेश के हिस्से में आई, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज भी काम न आया। कौमी टीम की जल्दबाजियों ने आसानी से मैच गंवा दिया। रावलपिंडी टेस्ट में टीम मैनेजमेंट पिच को समझ ना सकी। बांग्लादेशी स्पिनर ने पाकिस्तानी टीम को फंसा लिया। पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 7 विकेटें हासिल की। कौमी टीम स्पिनर के बगैर मैदान में उतरी। एक भी माहिर स्पिनर टीम में शामिल नहीं किया। पाकिस्तान का पेस टेकर भी खातिर-ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर सवालात उठ गए। कप्तान ने पहली इनिंग जल्दी डिक्लेयर क्यों की? मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी क्यों ना होने दी गई? दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की मिज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हाजिरी, चादर पोशी की और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने दाता दरबार की ताज़ीन और आराइश के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी और पेशरफ्त से आगाह किया। इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी। अमेरिका इसराइल की मदद के लिए तैयार। अमेरिका हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करेगा। लॉयड ऑस्टिन की इसराइली दिफा के लिए 2 जंगी एयरक्राफ्ट अलर्ट रखने की हिदायत। अमेरिकी वजीर दिफा ने इसराइली हमनसब को फोन करके इमदाद की फराहमी का यकीन दिलाया। लॉयड ऑस्टिन इससे कबल भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को भी मदद की यकीन दहानी करा चुके। अमेरिका अपने 2 बड़े और जदीद तरीन तैयार बरदार बहरी बेड़े भी इसराइल के नजदीक समुद्र में तैनात कर चुका। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल ने सालसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। इसराइल ने गजा जंगबंदी पर हालिया बातचीत में गजा में से बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने की शर्त रखी थी। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सलोना ने कहा, गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंगबंदी तजावीज़ पर कायम है। इसराइल की गई नई शराइत को मुस्तरद करते हैं हमास के रहनुमा उसामा हमदान का रद्द-ए-अमल।